کہ حالت جنگ اور قدرتی آفات میں جو معالج ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. رسپانسبلٹیز آف اے ڈاکٹر ڈیورنگ جہاد اینڈ نیچرل کلائمیٹس. جو ڈیزاسٹر آتی ہے، کلائمیٹس آتی ہے نیچرل، تو قدرتی آفات اور حالت جنگ میں ایک معالج کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو اسلام نے پہلی مرتبہ جنگ یعنی جو قتال ہے اس کے مقصد اور جنگ کا جو طریقہ ہے اس کی تطہیر کی ہے، اس کو پاک کیا ہے، اور قوموں کو زیر کرنے اور ان کی زمین اور اموال پر قبضہ کرنے کا جو تصور ہے اس کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ جنگ کے قوانین وضع کیے، بلکہ جو اہل قتال ہے، جو لوگ جنگ کرتے ہیں جنگ کے دوران اور جو لوگ جنگ نہیں کرتے، ان دونوں کا فرق، اور جو لوگ جنگ نہیں کرتے ان کو قتل نہ کرنے کا حکم بھی پیش کیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں لڑتے ان کو آپ لوگ قتل نہیں کریں گے. فار ایگزامپل، جنگ میں مسلمان جہاد کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے دشمن کے جوان سامنے آتے ہیں تو آپ دشمن کے جوانوں کو قتل کریں، لیکن ان کی جو خواتین ہیں، ان کے جو بچے کیا کرنا ہے، ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ قوانین اسلام نے وضع کیے، اور ان کی عملی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غزوات اور بعد میں خلفائے راشدین نے قائم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ فتح مکہ میں وہ نمونہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اسلام نے پہلی مرتبہ اہل قتال کے حقوق سے دنیا کو آشنا کیا. جو لوگ آپ سے جنگ کرتے ہیں، جن لوگوں سے آپ لڑیں گے، تو اسلام نے پہلی مرتبہ ان کے حقوق سے بھی لوگوں کو آشنا کیا کہ جن لوگوں سے آپ لڑتے ہیں، جن لوگوں سے آپ جہاد کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی حقوق ہیں. جن میں سے چند ایک، یعنی مثلا غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز، کہ اگر جب دشمن آپ کا غفلت میں ہو تو آپ غفلت میں ان پر حملہ نہیں کریں گے، اس سے احتراز کریں گے. اسی طرح آگ میں جلانے کی ممانعت، کہ آپ دشمن کو آگ میں جلائیں گے نہیں، دشمن کو آگ میں نہیں جلائیں گے. اسی طریقے سے اذیت اور تکلیفیں دے دے کر مارنے کی ممانعت، کہ آپ دشمن کو تکلیف اور اذیت دے کر نہیں ماریں گے. ایک اور مسئلہ کہ دشمن کی لاش کو مثلہ کرنا، مثلہ کہتے ہیں اس کے اعضاء کو کاٹنا. ایک تو ہی دشمن کو آپ نے مار دیا، تلوار سے مار دیا، یا آپ نے اس کو پھانسی کر دی، یا آپ نے اس کو گولی مار دی، یا کسی اور طریقے سے آپ نے اس کو قتل کیا. اب قتل کرنے کے بعد دشمن کی لاش کی بے حرمتی، اس کی لاش کی ناک کاٹنا، پاؤں کاٹنا، ہاتھیں کاٹنا اور اعضاء کاٹنا، اس کو مثلہ کہتے ہیں. تو انسان دشمن کا جو لاش ہے اس کی لاش کی بے حرمتی اور مثلہ کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے. اسی طرح بے حرمتی کرنے سے بھی، کہ آپ دشمن کی لاش کی بے حرمتی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو قتل کرو بس چھوڑو، اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعضاء کی قطع و برید، کے اعضاء کو کاٹنا. اسی طرح قیدی کے قتل کی ممانعت، کہ آپ کے پاس جو قیدی آتا ہے اس کو قتل نہیں کریں گے. لوٹ مار کی ممانعت، کہ آپ دشمن کی جائیداد اور املاک میں لوٹ مار نہیں کریں گے. اسی طرح تباہ کاری کی ممانعت، کہ آپ لوگ تباہ کاری نہیں کریں گے. ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے قبضہ کیا تو ایسا نہیں کہ بلڈنگوں کو مسمار کر دے اور درختوں کو آگ لگا دے، فصلوں کو ختم کر دے، تو وہاں پہ تباہ کاری کی بھی ممانعت ہے. اسی طرح سفیر کے قتل کی بھی اسلام نے ممانعت کی ہے، کہ جو سفیر آپ کے پاس دشمن کی طرف سے آتا ہے تو اس کو بھی قتل نہیں کریں گے. یہ اسلام نے ایک تصور دیا ہے. آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو یہ اسلام نے ایک اصول دیا ہے، اگرچہ دشمن کیوں نہ ہو. آپ پاکستان اور انڈیا کو دیکھیں، ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں، لیکن پھر بھی انڈیا کا سفیر پاکستان میں ہے اور پاکستان کا سفیر انڈیا میں ہے. ان لوگوں کو وہ حفاظت دیتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے اسلام کا ایک اصول اسلام نے پیش کیا تھا، تو آج دنیا اس پہ عمل کرتی ہے.
تو اسلام نے سفیر کے قتل کی ممانعت کی ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کرو گے. دشمن آپ کی طرف کوئی سفیر بھیجیں معاہدے کے لیے، پیغام کے لیے یا کسی اور بات کے لیے، تو سفیر کو قتل کرنا منع ہوگا. اسی طرح بدعہدی کی بھی اسلام نے ممانعت کی ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ ایک وعدہ کریں، ایک عہد کریں اور پھر بدعہدی کریں، تو اس کی بھی ممانعت ہے. اور بدنظمی اور انتشار کی بھی ممانعت اسلام نے کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وحشیانہ افعال ہیں اس کے خلاف عام ہدایت دی ہے کہ آپ لوگ وحشیانہ طریقوں سے، لوٹ مار سے، دشمن کو اذیت دے کر قتل کرنا، لاش کی بے حرمتی کرنا، آگ میں جلانا، یہ تمام چیزیں اسلام نے اس کی ممانعت کی ہیں. ان تمام قوانین کو اگر ہم دیکھیں تو ان تمام قوانین میں نہ صرف یہ کہ آج تک کوئی اضافہ کیا جا سکا، بلکہ جدید زمانے کے جو تمام قوانین ہیں ان سے بہتر تو کیا اسلام کے جو قانون ہیں اس کے مقابلے میں کوئی قانون بھی پیش نہیں کر سکے. بہتر تو چھوڑیں، بہتر تو پیش نہیں کر سکیں. اس کے برابرے میں، اس کے مقابلے میں بھی کوئی قانون آج کی جدید دنیا نے بھی پیش نہیں کیا ہے. اگرچہ ایک مسلمان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کی تمام زندگی وہ جہاد سے عبارت ہے. دیکھیں نا، جہاد یہ صرف قتال کو نہیں کہتے. آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ جہاد نکلا ہے جدوجہد سے، مشقت تکلیف برداشت کرنا، اسلام کی احکامات کے لیے مشقت اور تکلیف برداشت کرنا. تو مسلمان کی ساری زندگی وہ جہاد سے عبارت ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی استطاعت کے مطابق جدوجہد میں لگا رہتا ہے. لیکن بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے وہ جہاد کے عملی میدان میں اترتا ہے. بعض ناگزیر ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ جہاد کے عملی میدان میں پھر اترتا ہے. اس صورت میں بھی اسلام ہمیں دشمن کے بارے میں واضح ہدایت دیتا ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو، دشمن جو بھی ہو، دشمن آپ کے ساتھ جتنی بھی تکلیف اور آپ کو مشقت دیں، لیکن آپ لوگوں نے عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے جنگ کے لیے بھی قانون اور اخلاق کے لیے بنیادیں فراہم کی ہیں. اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو واحد مذہب ہے اور پہلا مذہب ہے کہ آپ کو جنگ کے بھی قوانین اور جنگ کے لیے بھی عدل و انصاف کی باتیں اور جنگ کے لیے بھی آپ کو اخلاق کی ایک بنیاد فراہم کرتی ہے. تو بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اسلام وہ پہلا واحد مذہب ہے کہ اس نے جنگ کے لیے بھی اصول مقرر کیے ہیں، قوانین مقرر کیے ہیں. قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ انصاف چھوڑ دو. ٹھیک ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو. اعْدِلُوا، انصاف کیا کرو، وہ اقرب للتقویٰ، کہ یہ پرہیزگاری کے بالکل قریب ہے، پرہیزگاری کی بات ہے. تو دیکھیں دین اسلام جس طرح ناحق قتل کو سختی سے منع کرتا ہے، اسی طرح میدان جنگ میں اہل قتال کے لیے بہت سے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. بے شک آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑیں گے، ان کو قتل کریں گے، لیکن ان کے بہت سے حقوق ہیں، ان حقوق کی حفاظت کی بات بھی اسلام کرتا ہے. مثلا حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن قوم پر رات کے وقت پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہ کرتے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ دشمن سے لڑنے کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ غفلت میں ان پر حملہ نہیں کریں گے. جب دشمن غفلت میں ہو تو آپ ان پر غفلت میں حملہ نہیں کریں گے. آج کی جدید دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جدید زمانے میں آج کل جو روایات قائم ہیں، جو خود کو مہذب ممالک کہتے ہیں، خصوصاً وہ ممالک، وہ دشمن کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کرتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اگر افراد کا بھی آپس میں جھگڑا ہو تو وہ اسی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک میرا دشمن غفلت میں نہ ہو جائے میں اس پہ حملہ نہیں کرتا. تو جب اس کا جو بھی دشمن ہو تو جب وہ غفلت میں ہو جاتا ہے تو غفلت کے دوران وہ اس پر حملہ کر لیتا ہے. اسی طرح جو اقوام کے درمیان لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ممالک ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ بھی غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہ ان لوگوں پہ حملے کریں گے. آج آپ لوگ دیکھیں مختلف ممالک کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں.
کہ ایک ملک دوسرے ملک پر جب حملہ کرتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں جب ان کا دشمن سو رہا ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، اسی وقت وہ آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ چوروں کی طرح وہ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ قریب ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس پہ دیکھیں، جو امریکہ اس پہ حملہ کرتا تھا تو وہ رات کی تاریکی میں اس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ خود ہمارے پاکستان کا جو ملک ہے، جب انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے کئی بار انہوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا، ہم غفلت میں ہوتے تھے اور وہ لوگ ہم پہ غفلت ہی میں حملہ کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کا فضل، کرم اور احسان ہے، دین اسلام کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ ان کے عزائم کو ناکام بنائے گا، کیونکہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان جتنی بھی پست ہو جائے، جتنی بھی کمزور ہو جائے، لیکن ہے تو اللہ کے بندے، اللہ کے خلیفہ، اللہ مسلمانوں کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ اسلام وہ میدان جنگ میں جو دشمن ہے اس کے بھی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا کہ دشمن پر رات کی تاریکی میں ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو آگ میں جو جلانے کی ممانعت آئی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب دنیا میں سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کی کسی اور کو سزاوار نہیں۔ آگ کا جو عذاب ہے آگ میں جلانا، تو آگ کا جو سزا ہے کسی کو آگ میں جلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا جو پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ رب العزت، اللہ کے سوا کسی اور کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی بندے کو جلائے۔ تو ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو یا کسی بھی انسان کو یہ اجازت شریعت اور اسلام اور مذہب یہ نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو جلائے، خواہ وہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو۔ تو دشمن ہو، آپ کا جو بھی ہو، آپ ان کو قتل کریں لیکن آپ اس کو جلا نہیں سکتے۔ دوسری اگر ہم دیکھیں تو مسلح کی ممانعات، لاش کی بے حرمتی، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کے مال اور مسلح یعنی اعضاء کو قطع کرنا، کاٹنا، اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ وسلم نے لاش کی بے حرمتی سے منع فرمایا ہے کہ آپ لوگ لاش کی بے حرمتی نہیں کریں گے، اگر کسی کو قتل کریں تو پھر ناک، پاؤں، ہونٹ، کان وغیرہ اس کو کاٹنا، اس کو آپ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ کافر کی لاش سے آپ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ایک مسلمان کی لاش کی کس طرح ہم بے حرمتی کر سکتے؟ آج کل آئے روز اخبارات پہ ہم دیکھتے کہ فلاں جگہ پہ کسی کو مار دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے اور اس کے ہونٹ بھی کاٹ دیا اور اس کے کان بھی کاٹ دیے، تو یہ شریعت کی بالکل سراسر خلاف ورزی ہے، یہ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت ہے۔ اسلام تو آپ کو کافر کی لاش کی مسلح سے بھی منع فرماتا ہے، تو چھج آیت کہ آپ ایک مسلمان کی لاش کو اس کی بے حرمتی کریں۔ اسی طرح جو قیدی ہوتا ہے تو اس کی قتل سے بھی اسلام نے منع فرمایا کہ آپ قیدی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کسی مجروح پر حملہ نہ کیا جائے، مجروح پر یعنی کسی زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، جو لوگ بھاگتے ہیں ان کو بھاگنے دو، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرے، اور کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، جو قیدی آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں مسلمانوں کے پاس ان کو قتل نہ کیا جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے وہ امان میں ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ کرے بس وہ بھی امان میں ہے۔ اسی طرح اسلام نے باندھ کر قتل کرنے، کہ آپ کسی کو قتل کرتے ہیں پہلے اس کو ہاتھ پاؤں باندھ لیں اور پھر اس کو قتل کریں، تو اس طرح قتل کرنا اور کسی کو تکلیفیں دے کر قتل کرنا اور سفیر کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ حالت جنگ میں بھی بدعہدی کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کو بدترین گناہ شمار کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے خاص طور پر جو معالج ہے، ڈاکٹر ہیں، اب آپ کی بات آتی ہے، ڈاکٹر حضرات کی بات آتی ہے، تو معالج کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حالت جنگ میں خاص زخمی مسلمان ہو یا غیر مسلم، بہرحال اس کا خیال رکھے اور حتی الوسع اس کا علاج کرے۔ ڈاکٹروں کے لیے ہدایات ہیں کہ مسلمانوں کی تو وہ لوگ کیا کریں گے، مسلمانوں کی تو علاج کریں گے ہی کریں گے، لیکن جو لوگ غیر مسلم ہیں اور وہ اگر زخمی ہیں تو ان کا بھی آپ لوگ اچھا جی۔ تو حالت جنگ میں معالج کی ذمہ داری وہ بڑھتی ہے۔ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بری پڑی ہے
کہ انہوں نے کبھی بھی گرے ہوئے دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھایا. دشمن کے ساتھ لڑتے تھے لیکن جب دشمن زخمی ہوتا تھا تو پھر اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اگر وہ قیدی تھا تو خیال رکھا گیا. قیدیوں کا انہوں نے مسلمانوں نے ہمیشہ خیال رکھا ہے اور ان کے کھانے پینے اور ہر قسم کے آرام کی طرف مسلمانوں نے توجہ دی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر اگر ہم غزوہ بدر کو دیکھیں تو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان خود محتاج اور ضرورت مند تھے، کیونکہ کم تھے، ضرورت بھی ان کی زیادہ تھی، محتاجی بھی تھی، ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، کھانے پینے کی ضرورتیں بھی تھیں، لیکن پھر بھی وہ مشرک قیدیوں کو ترجیح دیتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اور مسلمانوں نے ایسا اچھا سلوک کیا کہ جس کی تعریف قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے خود قرآن عظیم الشان میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ باوجود یہ کہ ان کو طعام کی خواہش اور حاجت ہے، مسلمانوں کو خود خوراک کی ضرورت ہے، خوراک کی حاجت ہے، لیکن ان کو خود خوراک کی حاجت اور ضرورت کے باوجود فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مسلمانوں کو خود محتاجی ہے، خود ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فقیروں، یتیموں اور مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک العانیہ وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ وَعُودُ الْمَرِيدَ. فک العانیہ کہ آپ قیدیوں کو چڑھاؤ، قیدیوں کو آزاد کراؤ، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَعُودُ الْمَرِيدَ اور مریض کی عیادت کرو. یہاں پہ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی اہمیت بتائی ہے، اور ہر مسلمان کو 3 باتوں کا حکم ہے. 3 باتوں کا نمبر فرسٹ کہ آپ کیا کریں، قیدیوں کو آزاد کرائیں، قیدیوں کو آزاد کراؤ جہاں پہ بھی قیدی ہوں. تو اس سے مراد اسلام کے زمانے میں غلام مراد لیے جاتے تھے کہ جو غلام موجود ہوتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا فدیہ لیتے تھے، ان کے پیسے اور جو قیمت ان کی بنتی تھی وہ ان سے لیتے تھے اور ان کو آزاد کراتے تھے. تو پہلی بات کہ آپ لوگ قیدیوں کو آزاد کراؤ. تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ کے فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. فرض عین کب ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، مال و دولت ہے اور کوئی اور مالدار نہیں ہے تو آپ پہ فرض عین ہے کہ آپ قیدیوں کو آزاد کرائیں. اور فرض کفایہ تب ہے کہ آپ کے پاس بھی پیسے ہیں اور لوگوں کے پاس بھی پیسے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور لوگوں کے پاس ہیں تو اگر تمام میں سے کوئی اور بھی ان کو کوئی ایک بندہ بھی ان کو آزاد کرے تو تمام لوگوں کا ذمہ وہ بری ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس آپ کی قوت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو پھر تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے علاوہ اطعم الجائع بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ حکم بھی عام ہے. ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. تو اس کی 3 صورتیں علماء نے ذکر کی ہے، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے اور ایک سنت عمل ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا آپ پر فرض عین کب ہوگا؟ جب ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہو، وہ اضطراری حالت میں ہو. اضطراری حالت ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ اس کی حالت غیر ہوتی جاتی ہے، اس کی مرنے کا خدشہ ہو، اور آپ کے پاس کھانے پینے کی سامان ہے یا پیسے ہیں تو آپ پہ فرض عین ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں اور اس کی زندگی بچائیں. دوسری صورت فرض کفایہ کی ہے. فرض کفایہ کی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی پیسے ہیں، کامران کے پاس بھی ہے، کسی اور کے پاس بھی ہے، اور کوئی بندہ بھوک سے مر رہا ہے اور بندے زیادہ ہیں، تو کوئی بھی بندہ اس کو کھانا کھلائے فرض کفایہ ہے. لیکن اگر کوئی بھی اس کو کھلائے نہ اور وہ مر جائے یا مر رہا ہو تو تمام لوگ گناہگار ہوں. تو دوسری صورت فرض کفایہ ہوگی. اور تیسری صورت کہ اضطراری حالت میں بھی نہیں ہے اور پیسے بھی آپ کے پاس، تو آپ اس کی دعوت کریں، ان کو انوائٹ کریں، کھانے پہ بلائیں، ان کی مہمان نوازی کریں، ان کے لیے زبردست طریقے سے کھانے کا بندوبست کریں، کھانا ان کو کھلائیں. تو یہ سنت عمل ہے. اور وعود المریدہ اور آپ لوگ مریض کی عیادت کریں، مریض کی بیمار پرسی کریں. تو یہ دیکھیں 3 احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، قیدی کو آزاد کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو. تو مریض کی عیادت 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی رشتہ دار ہے، ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے یا اور قریب رشتہ دار ہے، کوئی بندہ اس کی خدمت کا نہیں ہے تو آپ پہ فرض عین ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں. حتیٰ آپ جماعت کی نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں، مسجد نہ چاہیے، مریض کی خدمت کریں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے. اور اگر اس کا کوئی خدمت والا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی عیادت کرنا وہ سنت ہے،
نیک عمل ہیں کہ آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ یہاں پہ شریعت نے یہ حکم فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جو بندہ صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ صرف آپ ان کے گھر تک جائیں، ان سے بیٹھے، ان کا حال احوال پوچھیں، اور پھر مریض کا حال احوال کس طرح پوچھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں او یار آپ تو مر رہے ہیں، آپ تو بس ختم ہو رہے ہیں، اور آپ کی حالت کیا ہو گئی اور آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے، نہیں، ان باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں اور ان کو تسلی دیں، جی آپ تو ماشاءاللہ بہتر ہو رہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، بیماری کا تو آپ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مر رہا ہے، لیکن آپ اس کو تسلی دیں، کیونکہ یہ جو حوصلہ ہوتا ہے تو وہ انکریج ہوتا ہے، تو انکریجمنٹ کی وجہ سے اس کی صحت بدستور بہتر ہوتی جاتی ہے، اور ڈاکٹر حضرات اس کو خوب جانتے ہیں، آپ لوگ آگے جا کر آپ لوگوں کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ میں نے اس پہ بہت بڑی ریسرچ پڑھی، ایک انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے اس بات پہ ریسرچ کی تھی کہ مریض کی عیادت جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام کا جو اصول ہے، تو جب اس کو یہ شریعت کا حکم پتہ چلا اس نے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں، پیشنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے لوگ آتے ہیں حال احوال پوچھنے کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، تو جن مریضوں کی رشتہ دار، دوست، احباب، ساتھی آتے ہیں ان کی عیادت کے لیے، تو ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے، صحت مندی کا جو رجحان ہوتا ہے، وہ دوسرے مریضوں کی جن کا کوئی نہیں ہوتا یا جن کے لیے کوئی عیادت کے لیے نہیں آتا، ان مریضوں کی بنسبت ایسے مریضوں کی صحت مندی کا ریشو وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ تو اسی بہا پر جو یورپین کنٹریز ہیں، ان لوگوں نے وہاں پہ، وہ ڈاکٹر کہتا ہے اپنے ریسرچ میں کہتا ہے کہ جب یہ ریسرچ لوگوں حکومت کے پاس آئی، وہاں پہ تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے شریعت کو تو الحمدللہ ایسا زبردست قانون ہے کہ شریعت کا ہر حکم میں مسلمانوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو ان لوگوں نے وہاں پہ ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو مقرر کیا کہ فلاں دن آپ فلاں ہاسپٹل میں، فلاں وارڈ میں اس پیشنٹ کے پاس جائیں گے اور آپ اس کی عیادت کریں گے، فلاں ٹائم یہ بندہ جائے گا، فلاں ٹائم۔ ان لوگوں نے ٹائم مقرر کیے ہیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے علاج سے بندے ایسے ٹھیک نہیں ہوتے جس طرح کہ وہ لوگ عیادت سے اور بیمار پرسی سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا قانون ہے، کتنی فوائد ہے اس میں، دیکھیں نا، اگر ہم اس میں دیکھیں۔ بہرحال معالج کی جو ذمہ داریاں ہیں، ڈاکٹر کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلی ہوئی ہے، صرف ایک ہی نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں لگا رہے۔ قدرتی آفات کے وقت معالج کی ذمہ داریاں وہ عام حالات کے مقابلے میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی آفات کے وقت اگر ایک طرف لوگوں کی پناہ گاہیں اور اموال کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کی جو پناہ گاہیں، گھر ہیں، اجرے ہیں، وہ تمام ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مال اموال بھی چلی جاتی ہے، تو دوسری طرف ان کو جانی اور جسمانی نقصانات بھی پہنچتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کو تکالیف پہنچتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں ایک ڈاکٹر، ایک معالج، وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو جو ہم کہتے ہیں فرسٹ ایڈ، فوری طبی امداد، تو لوگوں کو فوری طبی امداد اور زخمیوں کا علاج معالج کرانا وہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسے اوقات میں معالج کو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ یہی خدمت اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ اس سے نہ صرف ان کی مدد ہوگی بلکہ اس سے پیشہ اور اس وابستہ جو افراد ہیں ان کی عزت اور توقیر میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ جو لوگ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی شعبے کی بھی اہمیت ہوگی، اور ان لوگوں کی جو وہ لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو دونوں کی عزت ہوگی۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اہم بات نوٹ کریں، ایک تو آپ لوگوں کا پیشہ ہے، ڈاکٹروں کا ایک تو پیشہ ہے کہ وہ تو جی ان کا کام یہی ہے لوگوں کا خدمت کرنا اور لوگوں کا علاج کرانا، تو ایک تو آپ لوگ بطور ایک پیشنٹ کی آپ لوگوں کی ایک پیشہ ہے اس کو کریں گے، لیکن دوسری طرف اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی بنتا ہے۔ آپ لوگ اجر و ثواب کا باعث بھی بنتا ہے، کس طرح کہ آپ لوگ اس میں نیت ٹھیک کر لیں کہ میں دین اسلام کے جو لوگ ہیں مسلمانوں کی خدمت کرتا ہوں۔ شریعت ایک بہت زبردست مذہب ہے، اس میں ہم دنیاوی امور کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا نیت ٹھیک ہو تو دنیاوی امور پہ ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ کام دنیا کی کریں، پیسے کمائیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، جاب کریں، نوکری کریں،
جو بھی کریں لیکن نیت ٹھیک رکھیں، آپ کو آخرت کا اجر اس میں ملے گا۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، آخری بات اس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ میٹنگ بھی ختم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آپ لوگ جو اعمال کرتے ہیں آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ ایک دنیاوی کام کرتے ہیں، لیٹ سپوز آپ لوگ میڈیکل پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی بندہ کہے گا جی میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بنوں، کوئی کہتے ہیں مجھے ویلیو ملے، کوئی کہتے ہیں مجھے عزت ملے، کوئی کہتے ہیں مجھے پیسے ملے، ہر ایک کی اپنی ذہن، لیکن آپ لوگ ذہن یہ بنا لیں یہ سب چیزیں ہوں گی، آپ لوگ اگر اس کو پڑھیں گے اور اس کو حاصل کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے، انشاءاللہ آپ کو پیسے بھی ملیں گے، آپ کو عزت بھی ملیں گے، آپ کو عہدہ بھی ملیں گا، آپ کو جاب بھی ملے گا، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ لیکن کیوں نہ آپ نیت کو ٹھیک کریں، آپ یہ سمجھیں کہ جی میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اسلام کی خدمت کروں گا، بطور ڈاکٹر، بطور نرس اور بطور معالج میں مسلمانوں کی اور انسانیت کی خدمت کروں گا۔ تو یہ نیت آپ ٹھیک کر لیں، پڑھیں، پڑھنے کا بھی آپ کو اجر ملے گا، بلکہ آپ کو ایک اور روایت کے مطابق آپ کو جہاد کا اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی آپ لوگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہماری آرمی ہے وہ بارڈر پہ لڑتی ہیں، ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ اسپتالوں میں لڑتے ہیں، ایک ہمارے پولیس اور جوان ہیں وہ روڈوں پہ لڑتے ہیں، ایک ہمارے ٹیچرز اور ایک معلمین حضرات ہیں وہ مدارس اور مساجد اور اسکول کالج یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے، اپنا اپنا ایک میدان ہے، تو آپ لوگوں کا بھی اپنا ایک میدان ہے، اس میں آپ لوگ جہاد میں شامل ہیں۔ ابھی جو کرونا کی جو کووڈ-19 کی پرابلم ہے، تو علماء نے کہا کہ ڈاکٹر حضرات اب وہ جہاد میں مصروف ہیں۔ جہاد کیوں کہا؟ کہ یہ بھی ایک کوشش ہے، ایک مشقت اٹھا رہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا ڈاکٹر حضرات اپنی مصروفیات اور تمام چیزیں حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے ملنا ملانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو نیت ٹھیک کر لیں، اگر آپ لوگ نیت ہی ٹھیک کر لیں گے اور درست نیتوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، باقی چیزیں وہ آئیں گی، پیسے بھی آئیں گے، ضروری بات ہے، عہدہ بھی آئے گا، عزت بھی آئے گی، اسٹیٹس بھی آئے گی، سب کچھ ملے گی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں پہ اجر ملے گا، پیسے کمانے پہ آپ کو اجر ملے گا، جاب کرنے پہ آپ کو اجر ملے گا۔ اور دوسری بات، آپ لوگوں کا تعلق ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں جو منٹلی لیول پر بہت زیادہ ان کو کیا تکلیف پہنچی ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ تو مریض ہوتے ہیں، اور مریض لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں اور مریض پریشان ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی خدمت کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہے۔ تو اب دیکھیں آپ اس کی پریشانی کو کس طرح دور کریں گے کہ اس کو تسلی دیں، اچھی طریقے سے اس کو ڈیل کریں، اس کا علاج کریں، اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ تو آپ اپنی جاب کو پرفارم کر رہے ہیں، آپ کو سیلری بھی مل رہی ہے، آپ کی ڈیوٹی بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ کا نیت ٹھیک ہے اور آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو آپ کو اس کے ساتھ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ معالج کی کیا اہمیت تھی